الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محترم ناظرین کرام، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ کے ہمراہ آپ کے روبرو ہیں۔ اس سے پہلے نشست میں ہم نے شیخ کے ساتھ حدیث سے متعلق گفتگو کی تھی۔ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث و سنت میں کیا فرق ہے، حدیث اور قرآن حکیم کا آپسی کیا رشتہ ہے، اور اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں سے متعلق شیخ سے الحمدللہ باتیں ہوئی تھیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم تمام بھائیوں نے بہت استفادہ کیا ہوگا، اور انشاءاللہ آج جو گفتگو ہم کریں گے، جیسا کہ ہم نے اعلان بھی کیا تھا، تدوین حدیث سے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ کس طرح حدیثیں جمع کی گئیں، اس سلسلے میں کتنے رویے رہے، کیا کیا طریقہ اپنایا گیا، کس طرح سے محدثین نے اس سلسلے میں کوششیں کی، اس کی کتنی صورتیں اور شکلیں بنتی ہیں، جمع حدیث تدوین حدیث کو لے کر کس قسم کے شکوک و شبہات اٹھائے گئے، اور اس سلسلے میں ان شکوک و شبہات کے کیا تشفی بخش اور مثبت جواب ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام گوشوں پہ ابھی ہم فضیلت الشیخ حفظہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے۔ شیخ، جب ہم لوگ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق جمع و تدوین کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو حدیثیں لکھنے سے منع کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں ہے اور اس سلسلے کی صحیح روایت ہے، تو گفتگو کی شروعات اگر یہاں سے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تدوین حدیث یا جمع حدیث سے کتابت حدیث سے منع کیا، اس کی کیا کیفیت ہے اور اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، تاکہ پہلے مرحلے میں اس حدیث سے متعلق بھی وضاحت ہو جائے اور پھر تدوین یا کتابت یا تالیف یا جمع حدیث سے متعلق جو کام ہوا ہے اس کا جائزہ صحیح طریقے سے کر لیا جائے اس کی روشنی میں۔ دیکھیے، وہ حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے صحیح مسلم کے اندر، اس میں ہے لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، کہ یعنی قرآن مجید کے علاوہ کچھ مت لکھو، اور جس نے بھی قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز سے متعلق کوئی چیز قلم بند کی ہے وہ اسے مٹا دے، ختم کر دے۔ اس حدیث سے متعلق محدثین نے سب سے پہلی بات تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ محدثین کے نزدیک کیا یہ حدیث واقعی سارے محدثین نقاد نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ نہیں قرار دیا ہے۔ تو اس سے متعلق بہت مشہور، آپ کسی بھی کتاب میں آپ دیکھیں گے، نقد حدیث کی کتاب میں، شرح حدیث کی کتاب میں، حتیٰ کہ نووی نے خود شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث موقوفاً صحیح ہے، یعنی ابو سعید خدری کا قول ہے یہ کہ انہوں نے اپنی رائے سے یہ کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس میں وہ علت بیان کرتے ہیں اس کی۔ لیکن بالفرض چلیے چھوڑیے اس دقیق بحث کو کہ وہ موقوفاً درست ہے مرفوعاً درست نہیں ہے، اگر ہم مرفوعاً اسے صحیح مان بھی لیں، جیسا کہ عام طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہونے کی وجہ سے اسے مرفوعاً صحیح مان لینا چاہیے، موجودہ دور میں جو علل سے متعلق دقیق مباحث ہے وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو پھر یہ حدیث کب کس پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور اس کے نتیجے میں کیا امور وجود میں آئے۔ دیکھیے، اس حدیث سے متعلق لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس وقت قرآن مجید چونکہ نازل ہوتا تھا، اس کی جمع و تدوین یا اسے لکھاتے رہنا یہ معمول تھا، حفظ بھی لوگ کرتے تھے اور لکھاتے تھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتاتے تھے بھی کہ کون آیت کس آیت کے بعد ہے اور کس سورہ میں کہاں کس جگہ لکھو۔ تو اگر اس مرحلے میں زمانہ نزول قرآن کے وقت میں، خصوصاً ابتدائی زمانے نزول میں، اگر دوسری چیزیں بھی ان صحیفوں میں لکھی جاتی تو اس چیز کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں دونوں میں التباس ہو جاتا لوگوں کو۔ اس ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا لوگوں کو کہ ان صحیفوں میں، اس لیے کہ لکھنے کی چیزیں بھی کم تھیں اور لکھنے والے بھی لوگ کم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے وحی لکھواتے تھے وہ چند لوگ تھے وہ، تو اگر اب دوسرے لوگ بھی اسی طرح سے ان صحیفوں میں مختلف چیزیں لکھنے شروع کر دیتے تو وہ پھر خلط ملط ہونے کا اندیشہ، سب سے پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہے تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، قرآن مجید کا اسلوب واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب اور اس میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو دراصل جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو دور دور کے بدو ہوتے تھے اور آتے تھے، تو ہر
عالم تو پہچان لے گا کہ کیا دونوں میں فرق ہے، لیکن ہر شخص نہیں یہ تمیز کر سکتا ہے، اور مختلف قبیلے کے لوگ مختلف ان کا اسلوب اور مختلف طریقہ گفتگو کرنے کا طریقہ تھا، تو اس لیے التباس کا بہرحال خوف تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک مرحلے کے لیے، یعنی ایک وقت میں شروع میں ایسا کیا تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھنے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم بھی دیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت مشہور خطبہ جو خطبہ ہے حجۃ الوداع، تو اس موقع پر، اور یہ بالکل آخر کا زمانہ ہے ظاہر ہے، اس وقت جو خطبہ دیا تو ایک صحابی ابو شاہ، انہوں نے یہ کہا، صحیح بخاری کی روایت، انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا ہے اگر ہمیں لکھ کے دے دیا، تو رسول اللہ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ کے دے دو۔ اچھا، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوشتے جو مختلف حکمرانوں کے پاس بھیجے گئے، یہ سارے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتاب موجود ہے، تو مختلف حکمرانوں یا مختلف عمراء جو مختلف علاقے کے لوگوں کو، تو یہ سب بھی ثابت ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرے صحابہ کرام لکھتے تھے، اس کا ثبوت ہے، یعنی بہت سی روایتوں میں۔ تو اس میں مثلا مثال کے طور پر عبداللہ بن عمرو بن العاص حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا تو میں تو نہیں لکھتا تھا، وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح سے جن صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی، تو ایک بڑی تعداد ان کی ہے جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں مختلف نوشتوں کے۔ تو ان نوشتوں کی روشنی میں پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر بالکل ہی نہیں لکھا گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور سارے محققین یا مورخین یا جتنے لوگوں نے بھی تاریخ علم حدیث وغیرہ پر لکھا ہے، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، اور اب تو یہ باتیں اتنی حقائق اس کے سامنے آ گئے ہیں، اتنے نوشتوں کے بارے میں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پھر وہ موجود تھا، وہ سلسلہ چلتا رہا، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ان سب سے متعلق سب سے جو جامع معلومات اور دقیق انداز میں حوالوں کے ساتھ اکٹھا کی ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب نے اپنی مشہور انگریزی اور عربی کی کتاب اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر یا دراسات فی الحدیث نبوی، تو اس میں انہوں نے بہت سے صحابہ پھر تابعین، ان کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے شروع ہی میں تھا، جو ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی گئی ہیں حدیثیں، خود ان کے حکم سے لکھی گئی ہیں، انہوں نے خود لکھوائی ہیں قرآن کے علاوہ چیزیں، اور جو لکھنے کی اجازت سے متعلق بھی حدیثیں موجود ہیں کہ تو اس لیے اب وہ مطلق بالکل نہیں جو ہے، وہ ایک دم حدیث نہ لکھنے سے متعلق کہ آپ کبھی نہ لکھا جائے یا ابدی اور تعبیدی حکم نہیں، یہ سارے محدثین اور فقہاء اور مورخین اور سب لوگ اس بات پر متفق ہیں، بلکہ پوری امت اسلامیہ اس پر متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اسی سے جڑا ہوا سوال ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم تقدیم سنت کو مرحلہ وار دیکھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حدیثوں کو لکھنے سے منع کیا، یا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے لکھا ہوا ہے تو وہ لائے اور میں اسے جلا دوں گا، اس طرح کی کوئی بات، اس کی کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت قلیل الحدیث تھے، یا بیان نہیں کرتے تھے، حدیثیں بہت تھوڑی سی تھی، اس لیے کہ چونکہ وہ خلیفہ تھے تو دوسرے امور خلافت میں مشغول رہا کرتے تھے، ان سے بہت حدیثیں کم منقول ہیں، لیکن سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ رہے ہوتے، اور انہوں نے جو تشدد کیا تھا تو وہ تثبت کے لیے، اور ہر طرح کی چیزیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر دیں، اس وجہ سے کیا تھا، یہ نہیں مقصود تھا اس سے کہ بالکل لوگوں کو منع کر دیں۔ حضرت عمر کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں کہ جس نے بھی کچھ لکھا ہو لائے اور ہم اس کو ضائع کر دیں گے، جلا دیں گے، یعنی مطلب یہ کہ ہم چیک کریں گے، یہ نہیں کہ یعنی ایک طرح سے پہرا تھا یہ کہ کوئی شخص ہر طرح کی رتب و یابس بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر دے، اور یہ نہیں مقصد تھا اس سے کہ بالکل لوگوں کو منع، اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے خود حضرت ابوبکر نے جو زکوٰۃ سے متعلق نصاب اور اس کتنے پر کیا زکوٰۃ ہوا، خود انہوں نے لکھ رکھا تھا، اور وہ باقاعدہ مروی ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر نے مثلا، اور حضرت علی سے منقول ہے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے علاوہ ایک صحیفہ ہے کہ جس میں فلاں فلاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جس میں دیت دینے سے متعلق یا فقہ الاسیر یعنی قیدی چھڑانے سے متعلق کیا کیا جائے، اس سے متعلق ہم نے لکھ رکھی ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان خلفاء نے اس طرح کے جو احکامات دیے ہیں، مقصد یہ ہے کہ
حدیث سے بے رخی کے لیے، بلکہ حدیث کی اہتمام یا اس کی حفاظت یا اس کے سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا ہو کر کے کہ ہر طرح کے حدیثیں رد بیابش لوگ نہ بیان کریں. یعنی گویا کہ ہم یہاں سے ایک نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ چونکہ حضرات خلفائے راشدین کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسلام کا مصدر ثانی ہے، باضابطہ یہ دلیل ہے، دین ہے، تو اس لیے اس معاملے میں رتب و یابس نہ اکٹھے ہو جائیں بلکہ وہی اکٹھے ہوں جو صحیح ہوں. تو یعنی کہ یہ جو ایک قسم کا تشدد تھا اس کی خاطر. ہاں، اس کے بلکہ ایک مثال دی جا سکتی ہے، بہت مشہور واقعہ ہے یہ. جی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے، ایک مرتبہ اجازت طلب کی کہ اجازت، 3 مرتبہ اجازت طلب کی، نہیں اجازت دی، واپس چلے گئے. تو بعد میں پھر پتہ چلا ان کو، تو بلوایا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر 3 بار اجازت لو، نہیں اجازت ملے تو واپس چلے. کہا اچھا، ایک تو آئے انتظار نہیں کیا، ملے نہیں، اور دوسرا اوپر سے حدیث سنا رہے ہو، تو اب جاؤ لا کر کے کوئی حدیث سے متعلق کوئی گواہی دینے والا، نہیں تو تمہاری خیریت نہیں. وہ گئے، اور بیچارے وہ پریشان تھے کہ وہ مجمع میں اپنے گئے، دوسرے صحابہ کرام سے بیان کہا کہ یہ حدیث تو ہم لوگوں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہے. پھر کسی نے آ کر کے کہا، تو پھر اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ دیکھیے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ کوئی حدیث بیان کریں، یہ نہیں کہ ہر طرح کی حدیث کو بیان کریں. ممکن ہے وہ حدیث انہوں نے نہیں سنی ہوتی، اس لیے ان کو اس بات کا، ورنہ کسی صحابی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرنا وہ غلط چیز ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سنا تھا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فاتا کما سمع، جب اس کی فضیلت سے متعلق. اور بلغوا انی ولو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا بلغوا انی ولو آیا. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے جب خود فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، تو اب وہ سب چیزیں سب دیکھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، اس کو نوٹ بھی کرتے تھے، اور اس کی پھر روایت دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ تو ذمہ داری تھی صحابہ کرام کی. تو گویا کہ اس سلسلے میں جو یہ باتیں عام طور پہ مختلف گروہوں کی طرف سے دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں، وہ ایک قسم کا التباس ہے، تلبیس سے کام لیا جاتا ہے، حقیقت ویسی ہے نہیں. شیخ، تو اب تدوین حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنے شروعاتی مرحلے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں اس کی کیا کیفیت تھی؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوشتہ املا کرائے، ظاہر وہ بھی حدیث کے زمرے میں عام مفہوم کے لحاظ سے شامل تھے. نمبر 2 یہ کہ جن صحابہ کرام نے اپنے طور پر جمع کیا، تو ان میں جو بہت مشہور مجموعے ہیں، صحیفے ہیں، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص کا صحیفہ صادقہ، بلکہ وہ پورا کا پورا اتفاق سے موجود ہے مسند احمد کے اندر. جس طرح سے حمام بن منبہ کے شاگرد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ کا پورا صحیفہ مسند احمد میں موجود ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے صحیفے کو اب وہ صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے. اس کی باقاعدہ روایت اور اس کی ساری حدیثیں. بلکہ ایک دلچسپ بات اور بتا دوں میں ابتدائی میں کہ صحیفہ صادقہ کی جو حدیثیں ہیں، حمام جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اچھا اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیثیں جو صحیفہ صادقہ، ان دونوں کو کوئی کمپیئر کرے، ابھی بھی موجود ہیں وہ، دونوں کو کمپیئر کرے تو حیرت انگیز اس میں اتفاق اور مطابقت نظر آئے گی. اور وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، یعنی جو چیزیں وہ سنتے تھے ابو ہریرہ وہ یاد رکھتے تھے، تو یادداشت کی بھی تائید ہوتی ہے، اور جو چیزیں وہ لکھتے تھے اس کی بھی تائید ہوتی ہے. تو ان کے ایک شاگرد نے جو چیزیں ان سے سن کے لکھی ہیں وہی چیزیں عبداللہ بن عمرو بن العاص نے بھی تقریباً تعداد بھی وہی حدیثیں ہیں. میں نے ایک مطلب چیک کیا، دونوں کا مقارنہ کیا تو اندازہ ہوا کہ حیرت انگیز خود آپ نے بالکل چیک کیا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیثیں، ابھی بھی کوئی شخص مسند احمد میں سے وہ حدیثیں نکالے، عبداللہ بن عمرو بن العاص کی جو حدیثیں ہیں صحیفہ صادقہ کی، اور حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ کی صحیفہ جو چھپی ہوئی ہے ڈاکٹر احمد اللہ نے چھپا، جو مسند احمد میں موجود ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح کے مختلف کچھ نوشتے تھے. مختلف صحابہ نے تقریباً 10-15 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نوشتے موجود ہیں، ان کا ذکر ہے باقاعدہ کتاب، اور ان سے روایت کرنے والے موجود ہیں. ان میں سے چند ایک کے نام میرے پاس ہیں. مثال کے طور پر حضرت علی نے بھی ایک صحیفہ چھوٹا سا لکھا تھا، عبداللہ بن ابی اوفا، ابو موسیٰ اشعری، جابر بن عبداللہ، ان سب لوگوں نے تقریباً کچھ نہ کچھ، اور بھی بہت سے کچھ صحابہ کرام ہیں
کہ جنہوں نے وہ چیزیں تو شاید یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جو تشابہ بالکل نہیں ان دونوں کے صحیفوں کے علاوہ کیا اور بھی جو صحائف ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہے یا وہ اور جو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ رہا ہے ابو موسیٰ شریف اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ بھی کہیں موجود ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں اس کی کیفیت کیا ہے۔ ہوا یہ کہ جب علم منتقل ہوا پھر صحابہ کرام سے تابعین میں، یعنی دوسرے طبقے کے اندر جب آیا، وہ بھی سب پہلی صدی ہجری کی بات ہے، تو اس وقت تابعین کو اور زیادہ پھر اہتمام ہوا، اور اس میں چونکہ اس زمانے میں پھر فتنہ کا زمانہ آ گیا، یعنی حضرت عثمان کے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد یہ دور تابعین جب شروع ہوتا ہے تو حدیث کی تدوین کا دوسرا دور بھی دوسرا دور سمجھے شروع ہو جاتا ہے، ایک طرح سے اس میں مزید اور اہتمام شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کہ وہاں چونکہ اب جیسے آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں گے تو اس میں بہت سی روایتیں ایسے ملیں گی، مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے یہ کہ ہمیں کوئی شخص جب حدیث سناتا تھا تو لوگ بہت کان دھر کر کے سنتے تھے اور بہت اہتمام کے ساتھ، لیکن اس وقت کوئی حدیث جب بیان کرتا تھا تو اتنا اہتمام کے ساتھ نہیں سنتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس میں ہر طرح کے جھوٹ سچ سب بیان کرنے والے پیدا ہو گئے بہت سے، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ وہ حضرت عمر جو ہے وہ دروازہ تھے فتنہ کے، ایک طرح سے وہ بند تھا دروازہ، وہ دروازہ توڑ دیا گیا جیسا کہ استعارتاً آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، اور وہ عثمان کا زمانہ جب شروع ہوا پھر ان کی مظلومانہ شہادت، تو اس کے بعد پھر بہت سے جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں، جو کچھ مجوسی تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے، پھر عبداللہ بن سبا کا وجود ہوا، اور اس طرح سے ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر کو شہیدی کر دیا۔ تو ان فتنوں کے سر اٹھانے کی وجہ سے اور مختلف بدعتیں بھی طرح طرح کے پیدا، مثلا تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے حضرت حسن بصری کے زمانے میں اور دوسرے لوگ، تو ان لوگوں نے جب طرح طرح کی حدیثیں بیان کرنا شروع کی تو تابعین میں جن لوگوں نے درس و تدریس کا میدان سنبھالا، انہوں نے یہ کیا کہ پھر ان حدیث کے سلسلے میں تحقیق کرنا، پھر سند کے ساتھ وہ چیزیں بیان کرنا، کس سے تم نے سنی ہے، کیا وہ آدمی جس نے بیان کی وہ کیسے تھے نہیں تھے، ان چیزوں کا اہتمام شروع ہوا۔ صحابہ میں تو سب عدول تھے، سچے تھے، لیکن یہ تابعین نے یہ چیزیں شروع کی، تو آدمیوں کے بارے میں تحقیق کرنا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے جیسے کہ منقول ہے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، اور اسی طرح سے سند کے بارے میں پوچھنے لگے تم تک یہ حدیث کیسے پہنچی، کس نے تم سے سنایا، اور الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، تو سند سے متعلق اہتمام کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر جو صحیفے صحابہ کے تھے وہ انہوں نے پھر روایت کیے، اور جو مکتوب شکل میں نہیں تھے شفوی طور پر سنتے تھے زبانی، وہ انہوں نے نقل کرنا اور مدون کرنا شروع کیا۔ چنانچہ اب جیسے صحابہ میں تو 10 12 15 کے بارے میں آتا ہے، لیکن تابعین میں تقریباً 30 40 45 آدمی ہیں کہ جنہوں نے مختلف طرح کے صحیفے چھوٹے تیار، یعنی باضابطہ جمع حدیث اور تدوین حدیث کو انہوں نے اپنا ایک پیشہ سمجھا، اس سلسلے میں تحقیق بھی اور تثبت بھی اپنی زندگی اس میں لگائی۔ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے منع، حفظ پر بھی اہتمام تھا اور اس سلسلے میں چھان بین بھی اس کی، اور لکھنے پر بھی ابھارتے تھے، یہ نہیں ہے کہ لکھنے سے منع کر دیا انہوں نے۔ جیسے یہ تابعین کا جو مرحلہ ہے ان میں کون لوگ ہیں؟ ان میں جو بہت مشہور لوگ ہیں، جیسے شعبی ہیں، حسن بصری ہیں، یا اس طرح سے سعید بن جبیر ہیں، زہری ہیں، یہ مشہور لوگ ہیں، اور تقریباً پہلی صدی ہجری کے خاتمے تک یعنی بڑی تعداد میں مکہ مدینہ اور مختلف علاقوں میں یہ تابعین جو ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے چیزیں سنی تھیں وہ جمع کی انہوں نے، اور پھر جمع کرنے کے لیے ایک بڑا فیکٹر اور نیا اور پیدا ہو گیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے محسوس کیا اپنے زمانے خلافت سے، یعنی بالکل پہلی صدی کے خاتمے میں وہ آئے تھے اور سن 101 ہجری میں انتقال کر گئے، تو اس وقت انہوں نے 2 آدمیوں کو، ایک ابو بکر بن عمرو بن حزم کو، انہوں نے کہا کہ وہ حدیثیں بہت ادھر ادھر منتشر ہو گئی ہیں، صحابہ کرام بھی یہاں وہاں چلے گئے مختلف جہاد کے لیے اور پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، تو اب جتنا حد تک ممکن ہو سکے انہیں اکٹھا کرو اور جمع کرو، تو اس کا حکم انہوں نے دیا۔ تو ایک طرح سے سرکار کی سرپرستی میں، حکومت کی سرپرستی میں جمع و تدوین کا کام پہلی صدی کے خاتمے تک آتے ہی مطلب یہ، اور دوسرا اسی طرح سے زہری کو حکم دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے اتنا زیادہ لکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جن سے جو سنا اپنا روایت کرتے تھے، اور ان کا حافظہ اور ذاکرہ اتنا قوی تھا کہ ایک بار ایک چیز سن لیتے تھے تو اس کے بعد پھر ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مطالبہ کیا پھر زہری سے بھی، تو زہری نے بھی پھر وہ چیزیں جمع کی، تدوین کی، تو اس لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جمع و تدوین کا کام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شروع ہوا، یا زہری کے ذریعے شروع ہوا، یا ابو بکر بن عمرو بن حزم کے ذریعے شروع ہوا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سرکاری سرپرستی میں
یہ کام ہو یہ تو رہا تھا کام، پہلے ورنہ وہ سے۔ تو ہو رہا تھا، لوگ نوشتے لکھ رہے تھے، اور اس طرح کے تقریباً 40-50 نوشتوں کا ذکر ملتا ہے صحابہ و تابعین کے۔ صحیفوں نوشتوں کا مطلب لیکن یہ ہے کہ وہ سب چیزیں اپنے اپنے طور پر لوگوں نے لکھ رکھی تھی، اور لکھتے پڑھتے تھے اور منتقل کرتے تھے۔ سرکار کی سرپرستی، جیسے اس کی مثال جیسے قرآن مجید ٹکڑوں کی شکل میں، تھوڑے زیادہ کم، ہر ایک صحابی کے پاس کچھ نہ کچھ مکتوب شکل یاد تھا یا مکتوب شکل میں تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر کے زمانے میں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں جو نقل لی گئی، وہ سرکاری سرپرستی میں ایک مصحف تیار کر دی، تاکہ کسی کے پاس اگر کچھ لکھا ہوا ہو، اس میں کمی زیادتی ہو، سب ختم ہو جائے۔ تو بالکل وہی شکل یعنی انہوں نے حدیث کی سمجھا۔ تو اب اگر حدیث کی اہمیت یہ نہیں ہوتی تو عمر بن عبدالعزیز خاص طور پر اس کا حکم کیوں دیتے؟ شیخ ایک چیز یہیں پہ ایک سوال، اگر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ حکم دے رہے ہیں کہ حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے جمع و تدوین کا کام ہو، تو کیا ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ کبار تابعین میں سے، یا اگر اس وقت تک صحابی کوئی موجود ہیں تو انہوں نے نکیر کیا ہو اس پہ؟ نہیں، کسی نے ایک آدمی، یہ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو منع کتابت کی روایت ہے، وہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس کا تصور ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ کس پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں جب حدیثیں لکھ رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دے رہے ہیں، اور ایسی روایتیں آ رہی ہیں جن میں حدیث کی حفاظت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو فرامین آ رہے ہیں ان کو مطلب خود بھی محفوظ کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اس کی ان تمام چیزوں کی جو فضیلت ہے، صحابہ کرام سمجھ رہے ہیں حدیثوں کی حفاظت کرنی، بالکل حدیث کی، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ دین ہے یہ، اور اس دین کو، دین کے سارے وسائل ہیں جن کو پھیلانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، نہیں کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے مرحلے میں جب یہ معاملہ پہنچا تو اس نے کیا شکل اختیار کیا؟ تو یہ دوسرے مرحلے میں تابعین نے یہ کیا کہ مختلف لوگوں نے پھر ان کے بھی کچھ نوشتے، لیکن ذرا اور وسیع پیمانے پر ہیں۔ ایک صحابی نے تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا وہ لکھا، تابعین نے متعدد صحابہ سے جو کچھ بھی سنا وہ اکٹھا کر لیا، مثلا زہری نے بہت سے صحابہ کرام سے سنا، تو وہ سب انہوں نے اکٹھا کر لیا، اور ایک طرح سے ان کے پاس سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا، بلکہ انہوں نے اس کو موضوعاتی ترتیب بھی دی تھی، یعنی مغازی کا حصہ الگ ہے، سنن کا حصہ الگ ہے، احکام کا حصہ الگ ہے، فضائل کا حصہ الگ ہے، اس طرح سے متعدد وہ کیا۔ تو یہ دوسرے مرحلے، تو یہ دوسرے مرحلے ہیں، اور یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ پہلی صدی ہجری کے آخر تک کی یہ بات تک ہی ہیں، یعنی حضرت عمر ابھی دوسری صدی ہجری میں نہیں داخل ہوئے، ابھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان آیا ہے سرکاری، وہ سب پہلی صدی ہجری، اس وقت تک کی بات ہوئی، اس وقت تک۔ اب ہم ایک تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں صحابہ تابعین کے بعد، اس وقت تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، اس وقت جو بڑے بڑے علماء تھے مختلف علاقوں میں، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، اس طرح سے مصر، یمن، حتیٰ کہ خراسان تک میں، تو اس وقت یہ تابعین اور تبع تابعین کا علاقہ حصہ تھا۔ ان کے زمانے میں کیا ہوا کہ یہ جو جتنے صحابہ اور تابعین کے نوشتے تھے جو منتقل ہوئے، اور جو پھر زبانی جو روایتیں جو انہوں نے سنی تھی، اور ہر جگہ جا کر کے جو انہوں نے رحلہ فی طلب العلم کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، سفر علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اور جمع و تدوین کا، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اب ان مختلف صحیفوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو پھر مرتب و مبوب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ تیسرے مرحلے یعنی دوسری صدی ہجری کے شروع سے اسی طرح شروع ہوا۔ اور دوسرا کام، ایک صدی گزری نہیں، 100 سال گزرا نہیں، 100 سال گزرا، یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی 100 سال گزرنے کے بعد تقریباً دوسری صدی سے آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ شروع۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو ہیں ہی 10 ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے جو واقعات اور جو حکایات اور جو چیزیں ہیں، ان کی اگر بات ہے، کوئی ان کی چیزیں بھی لکھ کر کے انہوں نے مدون کرنا شروع کیا، بلکہ ان کے آثار سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوع حدیثوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی، اس لیے کہ انہوں نے عمل کیسے کیا، اس کی تشریح کیسے کی، یعنی اسلام صرف نظری طور پر کسی عقیدے کا نام نہیں، اس کے عمل کی شکل ہے۔ تو صحابہ و تابعین، بلکہ بعض لوگوں سے منقول ہے کہ کچھ لوگ صرف ہم مثلا مرفوع حدیثیں صرف لکھتے تھے، فلاں 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 جو دوسرے تابعی ہیں وہ موقوف اور دوسری چیزیں بھی لکھتے تھے صحابہ تابعین سے۔ بعد میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ بھی لکھنا چاہیے تھا، اس سے بہت سے حدیثوں کی وضاحت ہوتی ہے، اس کے مناسبات سمجھ میں آتے ہیں۔ اچھا، تیسرا یہ کام کیا انہوں نے کہ ایک ایک موضوع سے متعلق جو متفرق نوشتے تھے یا جو مختلف روایتیں تھیں جو مسموع بھی، وہ ایک ایک باب میں الگ الگ اکٹھا کرتے، اس میں جہاد سے متعلق، مغازی سے متعلق، تفسیر سے متعلق کیا وہ۔ تو اس وقت جو کتابیں لکھی گئیں ان میں آپ دیکھیں مثلا مکہ میں جو لوگ تھے، تو مکہ میں ابن جریج، عبدالملک ابن جریج، جس طرح سے ابن عیینہ، اور بعد میں پھر امام شافعی، سفیان بن عیینہ، تیسرے پھر امام شافعی، ان کی وفات 204 تک ہو گئی۔ دوسری صدی ہجری کے یہ سارے لوگ، دوسری صدی ہجری، دوسری صدی۔ اچھا، اسی طرح سے مدینہ منورہ میں
محمد بن اسحاق جنہوں نے مغازی و سیرت پر جو کتاب لکھی ہے جو ابھی تک موجود ہے اور اس کی تہذیب و تلخیص ابن ہشام کی. اس کے بعد ابن ابی ذئب انہی کے زمانے میں تھے. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کی موطا موجود ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 میں 179 میں وفات ہوئی، وہ موجود ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے بصرہ کے اندر سعید ابن ابی عروبہ تھے، ربیع ابن سبیع البصری تھے، شعبہ تھے، حماد ابن سلمہ وغیرہ. تو یہ مشہور لوگ تھے جنہوں نے اس وقت موطا امام مالک کا تو چرچا بہت ہے. اس کے علاوہ اور جو کتابیں تھیں میں بتاتا ہوں. کوفہ میں اسی طرح سے سفیان ثوری تھے، وکیع تھے. وکیع کی وفات 198 میں ہوئی، سفیان ثوری کی 161 میں ہوئی. اچھا اسی طرح سے مصر کے اندر لیث بن سعد تھے، عبداللہ بن وہب تھے. امام شافعی بھی آخر زندگی میں چلے گئے تھے، وہاں مصر چلے گئے تھے. یمن میں معمر تھے جو حمام بن منبہ کے شاگرد تھے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. ان کی کتاب جامع وہ موجود ہے، ملی ہے اور چھپی ہے، جو عبدالرزاق کے مصنف کے اخیر میں ہے. مصنف عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق کے آخر میں 11ویں جلد میں وہ جامع معمر پوری کی پوری موجود ہے ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد انہی کے شاگرد عبدالرزاق ہیں جنہوں نے اور جو کچھ بھی معمر یا ان کے علاوہ جو کچھ بھی سنا تھا سب انہوں نے اکٹھا کر دیا. تو 11 جلدوں میں یعنی صحابہ تابعین کے آثار بھی ہیں، مرفوع حدیثیں بھی ہیں، سب کچھ. شیخ یہ مصنف بولتے ہیں تو مصنف کا کیا مطلب؟ ہاں مصنف کا مطلب ہے یعنی کلاسیفائڈ یعنی ابواب پر مرتب کتاب. اس کے مقابلے میں سنن کہا جاتا ہے کہ صرف احکام سے متعلق حدیث ہے. جامع کا مطلب ہے جو مختلف سارے ابواب کو محیط کتاب ہے. تو موطا کا مطلب امام مالک نے جو موطا لکھی ہے، موطا کا مطلب یہ نہیں انہوں نے ایک طریق معبد یعنی بالکل چلتے چلتے جیسے لوگوں کے لیے راستہ بن جاتا ہے، تو اسی طرح سے ہم نے راستہ ہموار کر دیا سنت پر عمل کرنے کے لیے، اس لیے نام رکھا. اور بھی بہت سے وجوہات ہیں. وقت اس زمانے میں یہ بہت سے موطئات اور جامع مسند سفیان ثوری کی تھی، وکیع کی کتاب الزہد موجود ہے، یا امام اوزائی نے مغازی پر لکھی تھی، اور امام ابن مبارک کی کتاب الزہد موجود ہے، چھپی ہوئی بھی موجود ہے. جہاد پر بھی انہوں نے کتاب لکھی، یہ خراسان میں تھے. تو ان سارے علاقوں میں 2ری صدی ہجری تک یعنی اس کے آخر تک میں اتنے علماء موجود تھے، اور ان کی مدون کتابیں بہت سی ابھی بھی موجود ہیں. اب کچھ قلمی شکل میں بھی موجود ہیں، کچھ چھپ کر کے سامنے آ گئی، اب کچھ چھپ کے سامنے آ گئے، کچھ قلمی شکل میں، جن میں سے موطا سب سے مشہور ہے، سیرت ابن ہشام ہے. اس طرح سے وکیع کی کتاب الزہد ہے. سفیان ثوری کی تفسیر چھپی ہے، وہ امتیاز علی عشی صاحب نے تفسیر سفیان ثوری کا منفرد نسخہ رامپور کی رضا لائبریری میں تھا. اچھا ماشاءاللہ. انہوں نے اس کو بہت پہلے 50 سال پہلے چھاپا. امتیاز علی عشی جو اردو کے محقق مانے، جو بہت بڑے اردو کے غالبیات کے محقق ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت ممتاز محقق ہیں. وہ تب یعنی کہ علوم اسلامیہ کے بھی ماشاءاللہ. تو یہ 2ری صدی ہجری تک اس طرح کی متفرق کوششوں کے نتیجے میں بے شمار کتابیں وجود میں آئی، جن کا بڑا حصہ تو ضائع ہو گیا اس معنی میں کہ وہ کتابی شکل میں نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں پھر وہ دوسرے مجموعے میں 3ری صدی ہجری کے اندر کیسے آگے مطلب اس کو اگر یوں کہا جائے کہ یہ جو مطلب جو بھی کچھ مدون کیا گیا یا لکھا گیا وہ ضائع نہیں ہوئی، بلکہ کہیں نہ کہیں وہی ساری چیزیں پھر نقل ہوتی رہی. ان کے بعد کے شاگردوں نے ان کو لے لیا، ان کو جمع کیا، پھر ان کی تنقیح وغیرہ. ہاں جی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 3ری صدی جب آئی ہے تو 3ری صدی میں ہی اصل میں جو بڑی اور مستند کتابیں اور معروف کتابیں اس وقت ہیں وہ موجود، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ یا مسند احمد اور دوسری ساری بڑی کتابیں، وہ سب اس زمانے کی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3ری صدی یہ جو کتابیں مدون ہیں اسی وقت حدیث کی کتابوں کی تدوین ہے، جو غلط تصور ہے. میں نے بتایا آپ کو یہ مطلب یہ اس پوری سچائی کو نہ جاننے کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں سب سے پہلے مدون ہیں، اور ان محدثین نے سندیں گڑھ لی ہیں اور ان سندوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بنا دی، صحابہ کرام کی بنا دی، ابو ہریرہ، عمر کی بنا دی. تو ان مسائل پہ تو انشاءاللہ جب ہم نقد حدیث پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ ان کا جائزہ لیں گے. یہ شک تو اس مرحلے میں آ کر تو اب 3ری صدی ہجری کے اندر جب سارا یہ اصل تدوین حدیث کا بہت ہی مطلب ہے کہ گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے یہ کیا کہ اولاً تو مطلب جو جتنے ذخیرے وجود میں آ چکے تھے مکتوب یا مروی شکل میں جو چیزیں تھیں شفوی، وہ ان میں سے چھٹائی کرنا شروع کیا، اس لیے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو گئی. سند ایک سند سے جو ایک روایت کوئی منقول ہے وہ ایک شمار کی جاتی ہے. اس طرح سے کسی کے پاس 10,000، کسی کے پاس 20,000، گویا کہ متن ایک ہی ہے یا اسی متن ایک ہی، لیکن اس کی اگر 15 سندیں، 20 سندیں، 100 سندیں تو 100 حدیثیں مانی گئی. اور اتنی امانت داری اور اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ نقد حدیث کے انشاءاللہ ہم آئیں گے کہ جس نے جیسے بیان کیا اس کو اسی طرح نقل کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر نقد اور تحقیق کا کام کرتے تھے کہ کس نے فلاں غلطی کی. غلطی کیسے پتہ چلتی تھی؟ جب سب سندوں کو ملاتے تھے، کس نے کیا بیان کیا، کس نے کیا بیان کیا، کس نے کیا بیان. تو
تو پتہ چلتا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ایک رشتہ بھی تو تھا نا شیخ، ان کے اساتذہ کا سلسلہ معلوم تو تھا. اس میں یہ ہوا کہ اس دور میں تیسری صدی ہجری میں زیادہ اہتمام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع حدیث ہے ان کو خاص الگ مرتب کیا. یعنی کہ پہلے جو صحابہ کرام کے بھی اقوال وغیرہ جمع کرتے تھے ان کو الگ کیا، ان کو پھر الگ کیا. جیسے آپ کے پاس موطا موجود ہے ابھی، موطا کو دیکھیے، اس میں تھوڑی سی حدیثیں ہیں مرفوع حدیثیں، اور مرفوع حدیثوں میں مسند جو اس میں سند کے ساتھ ہے وہ متصل، وہ تقریباً 600 کے قریب ہوں. بہت سی مرسل ہیں، 200 سے زیادہ 300 سے زیادہ مرسل ہیں. اس کے علاوہ صحابہ و تابعین کی بے شمار اقوال ہیں، یعنی ان سے زیادہ جتنا مرفوع حدیثیں نہیں ہیں اس سے زیادہ صحابہ و تابعین کے فتاوی یا اقوال، یا انہوں نے حضرت عمر نے کیا حکم دیا تھا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر نے کیا کہا، یہ ہے. لیکن اب آئیے یہاں، تو اب اس وقت امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان لوگوں نے کیا کیا، ہر ایک الگ الگ پھر ایک خاص شرط تھی یا خاص طریقہ تھا. لیکن مجموعی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کیا کہ چھٹائی کر کے اور موضوعات پر مرتب کر کے ان حدیثوں کو اکٹھا کیا. اب امام بخاری، امام مسلم نے یہ شرط کی سب صحیح بھی ہونا چاہیے، ایک بھی ضعیف کوئی حدیث نہیں ہونا چاہیے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے یہ کیا کہ اگرچہ ان میں ضعیف ہو مگر بیان اس کا کر دیا جائے کہ یہ حدیث ہے کیسی، تاکہ لوگوں کو سب اپنے دلائل کا بھی پتہ چل جائے لیکن اس کی حیثیت بھی معلوم ہے. پھر ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اس میں مثلا ترمذی میں الگ خصوصیت، ابو داؤد میں الگ خصوصیت، ہر ایک پر الگ الگ گفتگو کریں گے تو لمبی ہو جائے گی. مقصد یہ کہ مرفوع حدیثوں کو چھانٹ کر کے اکٹھا کرنے، تیسرے مرحلے میں آ کر کے مرفوع حدیثیں چھانٹ کر کے اور باضابطہ پھر ان کے لیے ان میں پھر صحیح حدیثیں بھی الگ اکٹھا کی گئیں اور صحیح و ضعیف بھی دونوں اکٹھا کی گئیں. ان میں کلام اور اس کے ساتھ اس لیے امام ترمذی کا کلام نقل کیا جاتا ہے، ابو داؤد نے کیا کہا نقل کیا جاتا ہے. ان سنن اربعہ میں امام نسائی کی جو سنن ہے وہ سب سے زیادہ مطلب سنن اربعہ میں سب سے زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ان چاروں میں سے. اور اس طرح سے ابن ماجہ کو کہا جاتا ہے کہ اکثر حدیثیں جو ہیں اس میں ضعیف ہیں، خاص طور پر جو منفرد ہیں. ایسا صحیح کلی طور پر تو نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ حدیثیں جو ضعیف ہیں ان کو عمل کرنے کی دعوت دے، مقصد جمع کی حد تک. اور ان سے چونکہ استدلال کیا جاتا ہے، فقہا ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ حدیثیں زبان زد ہیں، مشہور حدیثیں اس باب میں ہیں، اس لیے انہوں نے درج کیا. امام بخاری مسلم کی طرف شرط نہیں لگائے کہ ہم صحیح جمع. تو اس مرحلے میں کون کون سی کتابیں تھیں؟ اس مرحلے میں پھر دو طرح کی کتابیں مرتب. ایک تو یہ کہ ابواب اور موضوعات کے لحاظ سے، جیسا کہ میں نے یہ بتایا کتب ستہ کی تدوین جیسے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے ہی مسند کے طور پر، یعنی ایک ایک صحابی سے جتنی روایتیں ہیں وہ اکٹھا کر دی گئی. ہاں، تو اس طرح کے مسانید بہت سے تیسری صدی ہجری موجود ہیں. اس میں سب سے قدیم مسند ہے ابو داؤد طیالسی، 204 ہجری میں وفات ہے. ان کی 204 ہجری میں وفات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل دوسری صدی کے ابتدا، تیسری صدی کے ابتدا میں. جی ان کی تو وفات ہی 204 میں ہو گئی. 204 کام تو پہلے کا ہوگا. مطلب ہے کہ تیسری صدی ہجری کے شروع میں یہ چیز موجود تھی. ان سے روایت پھر بعد میں لوگوں نے کی. تو مسند طیالسی ہے. ابن ابی شیبہ جن کی مصنف مشہور ہے، انہوں نے دونوں طرح مرتب کیا، مصنف کے لحاظ سے بھی مرتب کیا یعنی ابواب و موضوعات کے لحاظ سے بھی، اور مسند پر بھی مرتب کیا. یعنی ایک ہی کتاب کو دو نہیں اپنے مرویات یا حدیثوں کو مصنف میں ہر طرح کی چیزیں رکھی، صحیح ضعیف بھی اور مرفوع موقوف مقطوع بھی، ساری حدیثیں. مسند میں صرف مرفوع حدیثیں جمع مسند میں، لیکن مسند کا افسوس کہ تھوڑا سا ٹکڑا موجود ہے، تھوڑا سا حصہ چھپا ہے، پوری مسند نہیں ملی ان کی. ابو بکر بن ابی شیبہ 235 میں کے بعد. اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ تو موجود ہے. ہاں مصنف اور مسند بھی تھوڑا سا ٹکڑا چھپا، 2 جلدیں چھپی ہیں تقریباً، اتنی ہی موجود ہے. تیسرے اسحاق بن راہویہ امام بن حنبل کے ساتھ 238 میں وفات ہیں. ان کی مسند پوری تو نہیں ملی لیکن چند حصے اس کے ملا. مسند عائشہ کا اور دوسرا حصہ وہ ملا ہے. سب سے بڑی مسند جو ہے جو موجود مسانید میں ہے وہ امام بن حنبل کی مسند ہے. انہوں نے جتنا کچھ جس صحابی سے جتنا وہ سب اکٹھا کر دیا. وہ سب سے بڑی کتاب اس وقت تقریباً حدیث سند کے ساتھ 241 ہجری میں وفات. اگرچہ اس سے بھی بڑی مسندیں لکھی گئی تھی. مثلا امام محمد حنبل کے ایک شاگرد تھے بقی بن مخلد، اندلس کے تھے. تو بقی بن مخلد نے سب سے بڑی مسند تیار کی تھی، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مسند بھی تھی اور ساتھ ساتھ پھر مصنف بھی تھی. یعنی وہ ایک مسند کو انہوں نے ابواب و موضوعات پر بھی مرتب کیا تھا. لیکن افسوس کہ وہ پائی نہیں جاتی، موجود نہیں. اور اس میں جو مسانید تھے اس کی فہرست بنائی ہے ابن حزم نے اور دوسرے لوگوں نے، جو بقی بن مخلد کی مسند میں کیا کیا ابن حزم ظاہری جو ہے، ابن حزم ظاہری، اور رسالہ چھپا ہوا ہے کہ ہر مسند میں کتنی حدیثیں تھیں اور کیا تھی. اس کو بعد کے محدثین میں نقل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ضائع ہونے کی کیفیت وہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی، کہیں نہ کہیں وہ مطلب وہ چیزیں دوسروں کے یہاں موجود، دوسری سندوں سے موجود ہیں. اچھا، اسی طرح سے امام بن حنبل کے معاصرین عبد بن حمید جو امام مسلم وغیرہ کے استاد ہیں 249 میں وفات، ان کی مسند موجود ہے.
اچھا اسی طرح یعقوب بن شیبہ ایک تھے، انہوں نے بہت بڑی ایک مسند دیا، لیکن افسوس کی پوری پہنچی نہیں. انہوں نے حدیثیں مسند پر مرتب کی اور ہر حدیث پر پوری گفتگو کر کے کہ حدیث کہیں کس طرح کی کوئی علت اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، اگر علت ہے تو وہ کیا ہے، پھر اس طرح کی ساری روایتیں جمع. 262 میں ان کی وفات ہوئی. اس طرح سے حارث بن ابی اسامہ ہے، بزار ہیں 294 میں وفات ہوئے، بخاری کے شاگرد ہیں. ابو یعلا 307 میں وفات ہوئی. تو یہ جو مسانید ہیں دیکھیے سب 30 صدی ہجری تک کے اندر یہ سب بڑے بڑے مسند ہیں جس میں اکثر حدیثیں صحابہ کے ترتیب پر مرتب. تو مطلب 30 صدی کے کام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے مسند پر مرتب کیا، دوسرا ابواب و موضوعات پر مرتب کیا جیسے کتب ستہ ہے، اور تیسرا انہوں نے یہ بھی ایک کام کیا کہ اس زمانے میں جو فتنہ فساد کی وجہ سے مختلف فرقے پیدا ہو گئے تھے تو کتب السنہ کے نام سے یعنی السنہ کے نام سے عقیدے کی کتابیں کی. ماشاء اللہ. جی سر بالکل. وہ السنہ کے نام سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ حدیث وہ عقیدے یعنی بدعت کے مقابلے میں سنہ امام بن حنبل کی ہے، سنہ عبداللہ بن احمد کی ہے، سنہ ابن ابی عاصم کی ہے 287 میں وفات، یہ سب 30 صدی ہجری میں لکھی. بعد میں بھی لوگوں نے لکھا، خلال کی 311 میں ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے اس میں یہ پیش نظر رکھا کہ ہر باب میں جو گمراہیاں آئی ہیں تو ان گمراہ فرقوں کے آراء و اقوال اس کا تنقیدی جائزہ سلسلے میں جو صحابہ تابعین سے آثار منقول ہیں وہ نقل کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے کتب شرح. اور اسی زمانے میں کتب رجال بھی وجود میں آئے، علل اور رجال کی کتابیں بھی یہ 30 صدی ہجری کے کام. امام بخاری، امام مسلم، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام بن حنبل، اچھا اسی طرح سے ابو زرع، ابو حاتم رازی وغیرہ، یہ بڑے بڑے علام مشاہیر تھے، سب 30 صدی جن پہ اس پورے علم کا پورا دار و مدار. اس لیے کہ حدیثوں کے چیک کرنے کے لیے علم یعنی رجال اور علل اور اس طرح اصول حدیث وغیرہ کا وہ وجود میں آیا. تو یہ سارا یہ 30 صدی صدی تو وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حدیث کے جو ذخیرے ہیں وہ 30 صدی تک آتے آتے وہ باضابطہ ایک مدون شکل میں، مصنف شکل میں یا استقصاء کے ساتھ اکٹھا ہو گئے، مستند مطلب ذرائع کے ساتھ یا پوری سند پورے محفوظ شکل میں. اچھا اس میں پھر ایک چیز اور یہ کہ اس زمانے میں جو شکوک شبہات جو لوگوں نے چھوڑے مختلف فرقے کے لوگوں نے، تو انہوں نے جو حدیثوں پر اعتراض کرنا، الحدیث پر اعتراض کرنا یا ان کے مدون حدیث کی حدیثوں پر لعن طعن کرنا، تو اس کی خبر بھی امام شافعی نے مختلف الحدیث کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. ہاں وہ، اور اسی طرح سے ایک کتاب امام ابن قتیبہ نے لکھی ہے تعویل مختلف الحدیث کے نام سے. تو اختلاف الحدیث امام شافعی کی جو کتاب الام کا ایک حصہ ہے. قتیبہ کب کے ہیں؟ ابن قتیبہ 276 میں وفات ہوئی. اگر وفات کے ساتھ کسی کی بھی وفات پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے. 276 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، امام شافعی 204 میں وفات ہوئی. تو یہ دو مشہور کتابیں ہیں جو اس زمانے میں. اور اگر آپ ابن قتیبہ کی کتاب کسی کو اگر پڑھنا ہو تو پڑھ لے، اس سے اس زمانے کی عکاسی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ملحدین اور زنادقہ یا وہ جو اسلام میں نام کے طور پر داخل تھے انہوں نے کس طرح سے سازش کی اور حدیث سے بدزن کرنے کی لوگوں نے اسی زمانے میں کوشش کی تھی. امام شافعی نے بھی اپنی کتاب میں اختلاف الحدیث میں، اور ایک اور دوسری ان کی کتاب چھوٹی سی کتاب ہے بہت ہی دلچسپ، سمجھیے کہ کتاب الرسالہ جو ان کی اصول الفقہ ہے اسی کا تکملہ ہے جماع العلم کے نام سے. جماع العلم کے نام سے چھپی ہوئی ہے. ہاں چھپی ہوئی موجود ہے، کتاب الام میں موجود ہے، اس میں الگ سے بھی چھپی ہے، علامہ احمد شاکر نے چھپا. اس میں کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا جو حدیث سے متعلق اس طرح کی تشکیک کو شکوک شبہات پیدا کرتا، تو کلی انکار بھی کرتے تھے حدیث کا جس پہ امام شافعی نے مناقشہ کیا، رد کیا، اور جزئی طور پر بھی انکار کرتے تھے جو عقل پرست ریشنلسٹ تھے جیسے معتزلہ وغیرہ متکلمین. یہ مطلب سلسلہ بہت وہ اگر آپ تعویل مختلف الحدیث امام ابن قتیبہ کی پڑھیں گے تو بتائیں گے اس زمانے کی جو شکوک شبہات وہی اس وقت آج کل کے آج تک بالکل تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. جب انشاءاللہ ہم لوگ فہم حدیث اور انکار حدیث سے متعلق گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم اب 30 صدی ہجری تک آپ سارے مجامع اور سب سے فارغ ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ یہاں تک آتے آتے یعنی کتب ستہ بھی مدون ہے، ساری مسندیں تیار ہو گئی، مصنفات جتنے ہیں حدیث سے متعلق شکوک شبہات کا بھی جواب ہو گیا. اس کے بعد کے اب دیکھیے 4 صدی ہجری میں کیا ہوا کہ اور جو حدیثیں مختلف تھیں متفرق جو ان مجموعوں کے اندر نہیں آ سکیں یا کچھ آ بھی گئی ہیں لیکن ایک باب کو اور زیادہ موسع طور پر اکٹھا کرنے اور کسی نے مثلا صحیح کی شرط لگا کر کے جمع کی، مثلا صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، بخاری امام مسلم نے جتنی حدیثیں جمع کی تھی تو وہ سب تو نہیں ہے، صرف اس کے علاوہ بھی بہت سی صحیح حدیثیں. تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ صرف صحیح حدیثیں اکٹھا کرنے کے لیے مزید کتابیں لی، جیسے امام بخاری کے شاگرد تھے امام ابن خزیمہ 311 میں ان کی صحیح میں. لیکن افسوس کیا ہے کہ افسوس کی یہ کتاب صرف 1/4 حصہ دنیا میں موجود ہے، جو 4 جلدیں چھپی ہیں صحیح ابن خزیمہ وہ اتنے ہی بس، اور ایک زمانے سے مفقود ہے. 8ویں صدی ہجری میں عبد المومن دمیاطی حافظ ابن حجر وغیرہ کو نہیں ملی تھی، یعنی عبادات کا حصہ صرف اس میں حج تک ہے، باقی حصے نہیں اس. اسی طرح سے ابن حبان نے
جو ان کی صحیح مشہور ہے وہ مرتب کی. وہ اس کی ترتیب تو بہت ہی عجیب غریب ہے. اصول فقہ کے لحاظ سے انہوں نے مرتب کی. انہوں نے اوامر، نواہی، اباحات، اس کے بعد پھر تاریخ اور افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی. اصل کتاب بھی اب چھپ گئی ہے، لیکن چونکہ اس سے استفادہ بہت مشکل تھا، اس لیے بعد میں علی بن بلبان الفارسی نے 733 میں وفات ہوئی ہے، انہوں نے اسے ابواب فقہیہ پر مرتب کر دیا. علی بن بلبان فارسی، یہ 8ویں صدی کے ایک آدمی ہیں، تو انہوں نے مرتب کر دیا. تو وہ مرتب شکل نسخہ وہ بھی چھپا ہوا ہے، اور اصل نسخہ بھی جو جس اصل ترتیب پر تھا وہ ایک ترکی نے چھاپ دیا. اچھا ماشاء اللہ. 8-10 جلدوں کے اندر. تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ یہ ابن خزیمہ، ابن حبان کی کتاب میں بھی ہے. اچھا، تیسرے ایک تھے ابن السکن، وہ بھی 4 صدی ہجری کے شروع میں تھے، لیکن ان کی صحیح اندرس میں بہت متداول تھی رائج تھی، لیکن ادھر مشرق میں پھر مفقود ہو گئی. تو ابھی تک اس کا وجود سراغ نہیں ملتا، لیکن وہ کوئی چھوٹی سی کتاب تھی، اتنی بڑی کتاب نہیں تھی. اور یہ تقریباً 300 کچھ، یعنی 62-63 مجھے یاد نہیں رہ گیا، بہرحال اسی زمانے کے ہیں تقریباً. امام حاکم کے سے پہلے، امام حاکم جن کی وفات 405 میں ہوئی، تو ان کی مستدرک الگ صحیح ہیں. انہوں نے بھی ایک طرح سے سمجھیے کہ صحیح حدیثیں جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن امام حاکم کی جو مستدرک ہے اس پر لوگوں نے بہت کلام کیا ہے، ذہبی نے اور دوسرے لوگوں نے، بلکہ ذہبی نے اس کا اختصار کیا ہے، اس کے حاشیے میں چھپا بھی ہے مستدرک حاکم کے حاشیے. تو اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ بہت سی حدیثیں ان کے شرط کے مطابق ہیں ہی نہیں، صحیح کیا مطلب بہت سی ضعیف بلکہ موضوع بھی ہیں اس میں. تو یعنی اس پائے کی تو نہیں ہے جیسے امام صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوشش انہوں نے کی تھی جمع کرنے کی، اور وہ ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے. عرب تو ایڈٹ ہو کر کے چھپ گئی سب حدیثیں، کون سی صحیح کون سی ضعیف معلوم. اچھا، دوسرے اس طرح کی کتابیں تیار ہوئیں جیسے سنن یا احکام کی صرف حدیث خاص، ہر باب میں نہیں. تو اس میں جیسے منتقى ابن الجارود ہے، ابن الجارود کی وفات 307 میں، وہ کتاب چھوٹی سی ہے، ساری حدیثیں سب صحیحین میں موجود ہیں، تھوڑی سی حدیثیں ایک شخص نے بلکہ الگ کر کے اس کو چھاپ دیا کہ کون سی حدیث. اچھا، اسی طرح سے امام دارقطنی ہے، تو دارقطنی ان کی بھی سنن ہے، لیکن ان کی سنن کا مفہوم دوسرا ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ جن حدیثوں سے استدلال کیا جاتا ہے ان حدیثوں کی اسنادی حیثیت اور متنی حیثیت کیا ہے، تو وہ علل بیان کرتے ہیں. اس میں انتقاء اور انتخاب حدیث نہیں مراد ہے. جن حدیثوں پر فقہا کا عام طور پر دار و مدار ہے وہ حدیثیں ہیں کیسے. اچھا ماشاء اللہ، یہ مقصد انوکھا. تو اب اس سے کوئی شد دارقطنی دیکھے ہوگا سب ضعیف سندوں سے بھر دی. وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ کیسے آپ حدیث کے اوپر تنقید کریں گے. یہ دیکھیے اس حدیث یہ سند ہے، یہ سند ہے، یہ سند ہے، یہ سند ہے، اور یہ اس صحابی سے منقول ہے، اس نے یہاں غلطی کی، اس نے یہاں غلطی کی، اس میں یہ فلاں سند میں، یہ بتانا مقصود ہے. اگر عملیہ نقدیہ حدیث احکام سے مدرک چاہتے ہیں تو سنن دارقطنی پڑھیں گے. اچھا، اسی طرح سے امام طحاوی، ان کی کتاب شرح معانی الاثار ہے، انہوں نے حدیثیں بھی جمع کی انہوں نے، اور ابواب پر مرتب کیا، پھر اس کی فقہ پر بھی انہوں نے گفتگو کی، اور تعارض وغیرہ کو بھی دور کرنے کی کوشش کی. ان کی وفات 321 میں ہوئی. اور سب سے بڑا کام اس کو 4 صدی میں تو نہیں شمار کریں، 5ویں صدی میں ہوا ہوگا. امام بہقی جن کی وفات 458 میں ہوئی ہے، تو امام بہقی تک تقریباً سمجھیے انہوں ان کی بہت سی کتابیں ہیں، جس میں سنن ہے، کوبرا کے نام سے جو بڑی 10 ضخیم جلدوں میں ہے کتاب ہے، یا اس کے علاوہ اور جو ہر موضوع پر الگ الگ انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، عقائد پر الگ، اعتقاد سے متعلق، زہد سے متعلق، دعا سے متعلق، یعنی کوئی باب نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے الگ الگ کتابیں، یعنی ان تک جتنا کچھ شعب الایمان انہیں کی ہے. معرفت السنن الاثار میں یہ کیا ہے کہ امام شافعی کی مختلف کتابوں میں جتنی حدیثیں سب اکٹھا کر دی. اس طرح سے دلائل النبوہ کے نام سے، یعنی سیرت اور مغازی اور معجزات اور شمائل وغیرہ پر جتنی حدیثیں سب اکٹھا کر دی. تو ان کی کتابیں جامع ترین، یعنی جتنی متفرق حدیثیں تھیں جو کتب ستہ میں آپ کو نہیں بھی ملے گی وہ سب اس میں مل جائیں. تو ایک طرح سے یہ 4 صدی ہجری میں اور 5ویں صدی کے شروع میں یہ کام ہوا. اسی لیے جب جن مؤلفین نے یہ کہا ہے تو 4 صدی ختم نہیں کرتے، 4 صدی سے تھوڑا سا 30-35 سال لاتے ہیں 430 تک، تاکہ پورا تدوین کا جو سلسلہ ہے وہ مطلب، یعنی ابو نعیم جن کی وفات 430 میں ہوئی، اور بہقی جن کی وفات 458 میں ہوئی، یا ابن حزم جن کی وفات 456 میں ہوئی، یا اسی طرح سے خطیب بغدادی اور ابن عبد البر جن دونوں کی وفات 463 میں ہوئی، یعنی ان تک کا سارا جو سند کے ساتھ انہوں نے سارا کام کیا وہ اس میں احاطہ ہوا. اچھا، اسی صدی میں 4 صدی ہجری میں یہ بھی ہوا کہ اصول حدیث کی بھی کتابیں ہوا. اصول حدیث کی 4 صدی نقد حدیث کے قواعد تھے، تو وہ قواعد پہلے سے عملی طور پر برتے بھی جاتے تھے، لیکن الگ سے، جیسے بہت مشہور عالم جو ہے رام ہرمزی 360 میں جن کے وفات ہے، المحدث الفاصل، یہ پہلی کتاب مانی جاتی ہے جو اب تک پہنچی ہے، تو وہ کتاب چھپ بھی گئی ہے. اس طرح سے امام حاکم کی کتاب المدخل کے نام سے
یہ معرفت علوم الحدیث کے نام سے چھپی. اچھا اسی طرح سے مستخرج اسی کتاب پر ابو نعیم نے لکھا تھا، یعنی اس پر اور مزید اضافہ کر کے کتاب تیار کیا، لیکن افسوس کی وہ کتاب نہیں ملتی. اور پھر اصول حدیث کی بات کی کتابیں بات کے دور میں جو لکھی گئی ان سب. اچھا اسی دور میں پھر مطلب مستخرجات بھی لکھے گئے. مستخرج کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، ٹھیک ہے. اب اس حدیث کی اور دوسری بہت سی سندیں ہیں، وہ بھی جمع کی جائیں. اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام ہے تو وہ واضح ہو جائے، اس میں کسی راوی کا نام جو ہے وہ مذکور نہیں ہے تو اس راوی کا پتہ چل جائے یا متعین ہو جائے. اس میں مثلا کہیں کسی جگہ ان کے ذریعے روایت ہے تو کہیں کسی جگہ حدثنا کے ذریعے ہے کہ نہیں. یعنی یہ مستخرجات کے بہت سے فوائد ہیں. تو مستخرج میں اکثر کتابیں تو نہیں پہنچی، لیکن 2-3 کتابیں پہنچی. مسند ابو عوانہ کے نام سے جو کتاب ہے جی 316 میں وفات ہوئی ان کی. شیخ وہ آواز تھوڑی سی تیز ہو، کہہ رہے ہیں کہ آواز دھیمی ہے. اچھا آواز دھیمی ہے تو ذرا قریب ہو جاتا ہے. تو مسند ابو عوانہ کے نام سے وہ دراصل مستخرج علی صحیح مسلم ہے. اس طرح سے مستخرج علی صحیح مسلم امام ابو نعیم کی بھی ہے. یہ دونوں چھپی ہوئی. اچھا باقی بہت سی کتابیں ہیں جو مستخرجات تھیں جن کو حافظ ابن حجر فتح الباری میں استعمال کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی روایتوں سے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ فلاں برقانی نے فلاں ایسے ذکر کیا، فلاں کے مستخرج میں یہ جوزقی کے فلاں مستخرج میں یہ وہ موجود نہیں، وہ کتاب وہ پائی نہیں جاتی. تو یہ گویا 4 صدی ہجری تک. اور اس میں ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ علل سے متعلق جتنا ذخیرہ تھا پچھلے دور میں 3 صدی ہجری کی کتاب میں امام بن حنبل نے علی بن مدینی وغیرہ نے جو لکھا تھا. 4 صدی ہجری امام دارقطنی کی ایک کتاب ایک حیرت انگیز قسم کی کتاب ہے. وہ ان سے مختلف حدیثوں سے متعلق سوال کیا گیا، یہ حدیث کیسی ہے اور کیا ہے، اس سے متعلق آپ بتائیں. تو وہ پھر یادداشت سے اپنے انہوں نے اس حدیث کی جتنی سندیں ہیں جتنے متن ہیں اس میں جو اختلافات ہیں وہ سب بیان کی، جو کتاب العلل کے نام سے بعد میں پھر وہ مسند پر مرتب کر کے وہ چھاپ دیا. کتاب العلل کے نام سے، کتاب العلل کے نام سے وہ سب سے بڑی کتاب ہے، 1981 میں وفات ہے. تو علل. اچھا اسی طرح سے امام طبرانی نے 3 طرح کی کتابیں معجم کے نام سے لکھی. تو معجم کبیر جو ہے وہ تو بالکل مسند ہے، 360 میں وفات ہے. تو وہ جس طرح سے امام بن حنبل کی مسند ہے دوسری مسند ہے اسی طرح سے صحابہ پر مرتب ہے. لیکن معجم اوسط و معجم کبیر یہ جو دونوں معجم ہیں یہ ہیں ان کے اساتذہ پر مرتب، شیوخ پر مرتب. یعنی طبرانی کے جو ایک استاد ہیں ان سے جتنی روایتیں وہ اکٹھا، دوسرے استاد ان کی روایتیں اکٹھا کر دی اساتذہ کو لے کر، اساتذہ پر. اس کو معجم کہا جاتا ہے اسی لیے. تو یعنی معجم کے نام پر، مستخرج کے نام پر، مستدرک کے نام پر صحیح، سنن، جوامع سب وجود میں آ چکے تھے 4 صدی ہجری کے بعد، یعنی 4 صدی ہجری تک سب تقریباً. یعنی کہ وہ 450 سے پہلے یہ سارا مسئلہ طے ہو چکا ہے. 5ویں صدی میں یہ ہوا کہ اب ان ساری کتابوں میں سے جمع کرنے کی کوشش کی ان حدیث کی کتابوں کو آپس میں. مثلا صحیحین میں جو حدیث ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. حمیدی نے جن کی وفات 488 میں ہوئی ان کی جمع میں نے صحیح چھپی ہوئی. اس طرح سے صحیحین کی جو روایت جو ہے ان کو اکٹھا کر لیا، چھپی ہوئی موجود بہت بہترین. اسی طرح سے عبداللہ قشبیلی نے، ابن بدر موصلی نے، سبحانی نے، ان لوگوں نے سب لوگوں نے صحیحین کی حدیثیں جمع کری. کچھ لوگوں نے ساری کتب ستہ کی حدیثیں جمع کرنے کی کوشش کی. تو اس میں رزین عبدری ایک تھے، 5ویں صدی 6 صدی جو وفات ہوئی ان کی. تو وہ انہوں نے جو جمع کی ہے ساری کتب ستہ. 6ٹھی کتاب اس میں موطا ہے، وہ نہیں ہے ابن ماجہ نہیں، اس لیے کہ کتب ستہ انہی کو یعنی مشہور متداول جو ان کے نزدیک اصطلاح تھی. اور اسی کتاب پر بنیاد ڈال کر کے ابن الاسیر نے جامع الاصول لکھی. جامع الاصول کی بنیاد دراصل رزین کی کتاب تجرید الصحاح اسی پر ہے. تو تجرید الصحاح تو نہیں چھپی ہے، اس کے قلمی نسخے ہوں گے، لیکن جامع الاصول ماشاءاللہ وہ جامع اور مکمل. اچھا اسی زمانے میں مثلا مستقل کتابیں سند کے ساتھ بھی بغیر سند کی بھی لکھی گئی. مثلا امام بغوی ان کی وفات تو ہوئی 516 میں، تو انہوں نے ایک کتاب سند کے ساتھ لکھی، شرح السنہ. مقصد یہ تھا کہ مختلف طرح کی حدیثیں سند کے ساتھ ذکر کریں. اور دوسری ایک کتاب لکھی معالم السنن، نہیں معالم السنن نہیں، مصابیح السنن. شرح السنہ یہ شرح کے ساتھ ہے، سند کے ساتھ ہے. اور مصابیح السنہ صرف متن ہے، حتیٰ کہ اس میں صحابی کا بھی نام نہیں، ڈائریکٹ صرف حدیثیں اور کس نے روایت کی وہ بھی نہیں، بلکہ اس نے ہر باب کو انہوں نے صحاح اور احسان 2 حصے میں تقسیم کیا. صحاح کا مطلب بخاری مسلم میں ہے، احسان کا مطلب دوسری جگہ. بلکہ اس اصطلاح پر لوگوں نے اعتراض بھی بعد میں لوگوں نے محدثین نے کیا کہ یہ کیا بات ہے، اس سے احسان میں بہت سی حدیثیں صحیح ہیں ان کو احسان میں ڈالنا، لیکن یہ ان کی خاص اصطلاح ہے. بخاری اور مسلم میں ہے تو وہ صحاح ہے، اور جو بخاری مسلم میں نہیں وہ احسان. یہ اسی کتاب کو مرتب کیا ہے صاحب مشکات المصابیح نے. مشکات المصابیح کے مصنف جو ولی الدین خطیب تبریزی ہیں 8ویں صدی میں، انہوں نے مرتب کیا، اس کو مشکات المصابیح بنا دیا جو پڑھائی جاتی ہے.
درس. اچھا یہ بغوی کی کتاب یہ بغوی کی مصابیح السنت. اور اس میں کیا یہ کہ کہاں یہ حدیث ہے کس کتاب کے اندر وہ رواہ فلاں وہ سب بھی بڑھایا, کس صحابی سے روایت وہ بھی بڑھا دیا, اور ایک فصل ثالث کا بھی اضافہ کیا جو انہوں نے سمجھا کہ فصل اول و ثانی یعنی دو حصہ سیاہ احسان جو ہے ان میں کافی نہیں ہے بلکہ اور دوسری کچھ حدیثیں بڑھا, تو وہ اس کا اضافہ کیا دوسری. تو وہ ہے کہ فصل ثالث کا جو ہے وہ خطیب تبریزی کا اپنا کام ہے, اپنا کام. بقیہ جو دو فصل اول فصل ثانی ہے وہ مصابیح السنت سے لی گئی, سب مصابیح السنت کی. تو اس طرح سے گویا 5ویں 6ٹھی صدی ہجری میں ایک تو جمع کرنے کی کوشش کی گئی, دوسرا ہے کہ پھر رجال اور مختلف اس پر پھر ہر کتاب کی شرح وغیرہ ان سب کا وجود میں آنا ذرا شروع ہوا. 5ویں صدی سے شروع ہو گیا اس کے بعد سلسلہ سب شروع. تو یہ تو 5ویں صدی ہم نے ختم کیا. 6ٹھی صدی ہجری میں جب آئیں گے تو یہ جو 5ویں صدی ہجری میں کام شروع ہوا تھا اسی کا امتداد ہے. اور چونکہ فکری طور پر زوال ہو گیا تھا, اس زمانے میں تتاریوں کا فتنہ تھا, صلیبیین کے حملے تھے بغداد میں, حکومت بھی ہاتھ سے جا رہی تھی اور اس طرح سے بدعتیوں کا بھی غلبہ تھا بہت سی جگہوں پر, لیکن ماشاءاللہ مطلب بہت سی جگہوں پر سب کنٹرول کرنے کے بعد سیاسی طور پر, لیکن علمی طور پر علماء اور اہل علم محدثین لگے رہے اپنے کام, مطلب انہوں نے کبھی اپنا کام نہیں چھوڑا. یہ ایک طرف سیاسی زوال تو سیاسی زوال تھا لیکن کا علمی زوال ماشاءاللہ یہ یعنی اصول کی حفاظت اصل میں ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ دین ہے تو دین کی حفاظت ہمارے سر. تو اب اس لیے اس زمانے میں کیا لوگوں نے, یعنی یہ جو 6ٹھی صدی ہجری سے اب آپ دیکھیں گے تو 6ٹھی صدی ہجری سے تقریباً 9ویں صدی ہجری تک, یعنی ابھی جاری رکھیں اردو کہ آپ کوئی نیا سوال کر رہے نہیں جاری رکھیں. تو 6ٹھی صدی ہجری سے 9ویں صدی ہجری تک جو مختلف نوع کے کام ہے اس میں ایک انہی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ, ان کے شروحات لکھنے کا سلسلہ, اسی طرح سے ان کے رجال سے متعلق گفتگو, ان حدیثوں سے متعلق حکم لگانا کہ کیسی ہیں کیا ہیں, یہ کام ہوا. نمبر 2 اصول حدیث کی جو کتابیں لکھی جانی شروع ہو گئی تھیں اب ان میں مزید اور تالیفات وجود میں آئیں, ان کی شرحیں پھر نظم کی شکل میں, جو حتیٰ کہ ابن صلاح کی جو کتاب ہے علوم الحدیث وہ پھر اساس بن گئی تقریباً 643 میں ان کی وفات ہے. 643 ہجری میں ابن صلاح کی وفات ہے. تو انہوں نے جو اصول حدیث پر کتاب علوم الحدیث کے نام سے لکھی جو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے, تو وہ اساس بن گئی. بعد میں جتنے لوگ آئے ہیں بلکہ حافظ ابن حجر کا کہنا یہ ہے فکم ناظم لہو و مختصر وکم شارح لہو, یعنی بہت سے لوگوں نے شرح, بہت سے لوگوں نے اختصار, بہت سے لوگوں نے نظم, بہت سے لوگوں نے تنقید, بہت سے لوگوں نے اتفاق. یہ جو علوم الحدیث ہے یہ انشاءاللہ ہم بعد میں مستقل انشاءاللہ. تیسرا یہ ہے کہ ان جو متون کا جو مجموعہ ہے ان کو پھر اثر نو اس میں سے نکال کر کے منتخب حدیث ہے مختلف موضوعات یا مختلف اس کی کتابیں الگ وجود میں آنے. یعنی پہلے ساری حدیث کی کتابیں سند کے ساتھ ہوتی تھی, اب یہ کہ سندیں لمبی ہو گئی تو اس لیے لوگوں نے اس میں سے منتخب کر کے صحیح حدیثیں یا ضعیف حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہر موضوع سے متعلق کتابیں بغیر سند کے مختصر حدیثیں جو ابھی اس وقت تقریباً ہم لوگوں کے ہاں وہی سب متداول ہے. اور چوتھی یہ ہے کہ حدیث کو پرکھنے, جاننے, اسے سمجھنے اور اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے, اور حدیث کہاں ہے, کیسی بلا سند حدیثیں جب روایت کی جانے لگی تو ان کی تخریج یعنی وہ حدیثیں اصل سند کے ساتھ کہاں ہیں. پھر یہ کہ بڑے جو یہ سب بہت سے مجموعے مسند موجود ہیں ان میں حدیثوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا تھا. تو پھر زوائد کی کتابیں, زوائد یعنی وہ حدیثیں کہ جو کتب ستہ کے علاوہ ان کتابوں کے اندر مسند احمد میں مسند ابو یعلا تو اس کو کہتے ہیں کتب الزوائد. یا اسی طرح سے ان حدیث کی کتابوں میں بھی تلاش و جستجو, کسی مخصوص سند یا متن کو ہم ڈھونڈیں کیسے ڈھونڈیں گے, تو اطراف الحدیث کی کتابیں فہرست وجود میں. اسی طرح ایک نے پھر یہ کیا کہ سب حدیثیں اکٹھا کیوں نہ ہم کر لیں, یعنی کتب ستہ کی حدیثیں تو جو میں نے بتایا کہ ابن الاسیر نے جمع کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد لوگوں نے یہ کیا کہ جیسے امام سیوطی نے, علامہ سیوطی 911 میں ان کی وفات ہوئی, انہوں نے جمع الجوامع یا جامع الکبیر کے نام سے ایک بہت بڑا مجموعہ اپنے دانش میں جس میں 70-75 کتابوں کی سب حدیثیں اکٹھا کر. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سارا جمع کرنے کی کوشش جو ہے موجودہ دور میں کمپیوٹر کے ذریعے, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے علماء کے جو سب کمپیوٹر تھے, ان کی کوششیں کمپیوٹر سے بھی کہیں آگے تھی. تو انہوں نے جمع الجوامع ابھی بھی موجود ہے اور چھپی ہوئی ہے, اس کے 2 حصے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ قولی حدیثیں جتنی ہیں وہ انہوں نے حروف تہذیب پر مرتب کی, حروف تہذیب پر مرتب قولی حدیثوں, فعلی حدیثوں کو انہوں نے مسند پر مرتب. یہ جمع الجوامع یا الجامع الکبیر دونوں میں سے, یہ سیوطی رحمۃ. اب اس میں اس طرح کی جو کتابیں ہیں اب ان میں بہت سی ایسی بھی کتابیں لکھی انہوں نے چھانٹ کے الگ سے موضوع ضعیف حدیثیں اکٹھا کر دی. الموضوعات کے نام سے ابن جوزی کی کتاب ہے, الاباطیل والمناکر کے نام سے جو زقانی کی کتاب ہے, اس طرح سے صغانی نے اور امام ابن تیمیہ سے بھی کچھ
حدیثوں سے بڑی پوچھا گیا تو احادیث القصاص کے نام سے وہ حدیثیں ہیں. امام سیوطی کے لعلی المصنوع ہے اور ذیل اللعلی المصنوع ہے اور تنزیہ الشریعہ ہے اور انہیں بہت سی کتابیں موضوعات کو پتہ کرنے کی تنقیح کا بھی دور شروع ہو گیا. جو میں نے بتایا کہ انتخاب کر کے جو حدیث کی کتابیں لکھی ان میں جیسے احکام کی حدیثوں کا انتخاب تو اس میں مثلا الاحکام کے نام سے 3 کتابیں لکھی الاحکام الکبریٰ صغریٰ وسطیٰ عبداللہ قشمیری جیسے 581 میں ان کی وفات ہوئی. عمدۃ الاحکام کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے صحیحین کی حدیثیں عبدالغنی مقدسی نے ان کے وفات سن 600 میں ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد منتقل اخبار کے نام سے مجد الدین ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ کے دادا جن کی 652 میں وفات ہوئی ہے جس کی شرح نیل الاوطار ہے شوکانی نے لکھی. اچھا مجد الدین ابن تیمیہ کی منتقل اخبار ہے نیل الاوطار بشرح منتقل اخبار. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک کتاب ابن دقیق العید جن کے وفات 702 میں ہوئی الالمام کے نام سے یہ حدیث الاحکام. تو الالمام میں انہوں نے احکام کی حدیثیں جمع کی اور اسی کتاب کو بنیاد بنا کر کے اس میں مزید کچھ اضافہ اس پر کلام کر کے المحرر کے نام سے ابن عبد الحادی نے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد 744 میں وفات ہوئی بہت بڑے ناطق تھے انہوں نے تیار کی. اور الالمام کے بعد یہ محرر کو بنیاد بنا کر کے حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام المحرر کو بنیاد بنا یعنی المحرر ہی کو سمجھے مختصر کیا ہے اور کچھ کلام کا اضافہ کچھ تخریج کا اضافہ. تو ایک طرح سے بلوغ المرام میں اتنا بہترین متن بن گیا ہے کہ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی صاحب کہا کرتے تھے میں جب کہیں سفر میں نکلتا ہوں تو جیب میں رکھ لیتا ہوں اس لیے کہ احادیث احکام کا ایک مختصر مجموعہ جب بھی کسی جگہ کوئی حدیث دیکھنی ہوئی نکال کے دیکھا اس کے بعد وہ بیان کیا. اچھا اسی طرح سے مثلاً یہ فضائل یا دوسرے ابواب کی حدیثیں لوگوں نے الگ مرتب کی. مثلاً امام منذری نے 656 میں ان کے بعد ترغیب و ترہیب کے نام سے ساری وہ حدیثیں جن میں ترغیب ترہیب ہے. اچھا دوسرے پھر اسی طرح سے بہترین مجموعہ امام نووی 676 میں وفات ہوئی 676 میں وفات ہوئی اور دوسری بہت سی اس طرح کے فضائل اس میں کتابیں. مشکات المصابیح جو میں نے آپ کو بتایا وہ مصابیح السنہ کا ایک طرح سے ترتیب جدید ہے یا اضافے کے ساتھ بیان کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ وہاں نظر آ رہے ہیں. اچھا ہاں اس میں دیکھنا ضروری ہے. ان کے علاوہ مثلا غریب الحدیث پر کتابیں حدیث کے جو مشکل الفاظ ہیں الغریبین ابو عبید حروی کی اجمل مجموع مغیث ابو مسلم مدینی کی اس طرح سے نہایہ فی غریب الحدیث بہت مشہور کتاب ابن رسید کی جامع الاصول کے مصنف یا الفائق زمخشری کی یہ سب غریب الحدیث کی کتابیں. کس جو شروع حدیث کی کتابیں تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے مشہور جو شروع ہیں فتح الباری حافظ ابن حجر صحیح بخاری کی شرح نووی کی شرح صحیح مسلم کی اسی طرح سے ابو داؤد ترمذی ہر کتاب کی شرحیں قرون میں وجود نہیں ہے موجودہ دور سے پہلے تک ہے صرف 9ویں صدی ہجری تک ہر کتاب کی تقریباً اکمال قاضی ایاز کی قرطبی کی شرح ہے صحیح مسلم وغیرہ کی وہ تفصیل پہ نہیں جانے کی بات. اچھا اطراف سے متعلق میں نے یہ جو کہا اطراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان حدیث کی کتابوں میں جو سندیں ہیں اور جو متن ہیں تو ان سندوں اور متون تک کیسے ہم جلد از جلد پہنچے تو محدثین چونکہ سند کو اصل اور اساس قرار دیتے تھے اس لیے مسانید پر مرتب کرتے ہیں. مثلاً عبداللہ بن عباس کی جتنی حدیثیں ہوں گی ان کی جتنی سندیں کتب ستہ کے اندر ہیں وہ اکٹھا کریں گے. اب عبداللہ بن عباس سے روایت کرنے والے فلاں اب فلاں سے بہت سے روایت کرنے والے تو فلاں اب ان کی پہلی حدیث دوسری حدیث تیسری حدیث اسی طرح سے ابن عباس کے شاگرد دوسرے ہیں اس کی پہلی حدیث دوسری حدیث تیسری حدیث. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے سند اور متن کی تصحیح میں مدد ملتی ہے. ہاں اس میں مشہور ترین کتاب جو ہے تحفۃ الاشراف ہے مزی کی جو حافظ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. اور دوسری ایک کتاب ہے اتحاف المہرہ اس میں انہوں نے 10 اور دوسری کتابوں تحفۃ الاشراف میں تو 6 کتابیں کتب ستہ کی تھی اور اتحاف المہرہ میں حافظ ابن حجر نے 10 کتابوں کے اطراف وہ جمع کی. اسی طرح تخریج میں تخریج حدیث تفسیر کی کتاب میں جو حدیث کی حدیثیں ہیں فقہ کی کتاب میں جو حدیثیں ہیں تصوف کی کتاب میں جو حدیثیں ہیں تاریخ کی کتاب میں سیرت کی کتاب میں سب کی حدیث کی کتابوں کی تخریج بہت سی کتابیں اس میں تو ایک لیکچر ہو سکتا ہے. زوائد کی کتابوں میں جو مشہور کتابیں ہیں ان میں مجموع زوائد ہے 6 مسند کی کتابوں کو اکٹھا کر کے ابواب کو مرتب کیا. یہ عراقی کے شاگرد تھے حسنی انہیں کے داماد بھی تھے تو ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کتابوں سے مرتب کر کے اور ان حدیثوں کو اکٹھا کر دیں جو کتب ستہ میں نہیں پائی جاتی. اچھا دوسری ایک مشہور کتاب المطالب العالیہ زوائد المسانید 8 مسندوں کے اندر جتنی حدیثیں تھیں ان کو انہوں نے ان میں وہ حدیثیں جو صحیح کتاب کتب ستہ میں نہیں ان کو جمع کر کے رکھی. اور آخر میں وہی جمع الجوامع ٹائپ کی کتابیں اور جامع الرسول جامع المسانید کے نام سے علامہ ابن کثیر نے بھی ایک بہت بڑا موضوع تیار کر دیا چھپ گیا ہے تھوڑا سا ناقص ہے لیکن یہ پورا چھپ گیا انہوں نے مسند پہ مرتب کیا. اور الجامع الصغیر کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے
علامہ سیوطی جم الجوامع کے علاوہ. اور سب سے بڑا جو مجموعہ ہے جم الجوامع کو ابواب اور موضوعات پر مرتب کر دیا ہے. وہ ہمارے ایک ہندوستانی عالم علی متقی برہان پوری نے 975 علی متقی برہان پوری کی کنز العلماء. کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا احسان سیوطی پر ہے, انہوں نے ساری حدیثیں احسان, اور علی متقی کا احسان سیوطی پر ہے کہ انہوں نے کتابوں سے استفادہ آسان کر دیا. تو اس طرح سے مجموعی طور پر جو حدیث کے سلسلے میں کام ہوا, یہ ابھی 9ویں صدی ہجری تک کی بات بتا رہے ہیں, دور حاضر میں نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد چونکہ تنقید اور تحقیق کا کام ہوا, اس لیے انشاءاللہ دوسرے انشاءاللہ جب نقد حدیث پہ ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے اس کے بعد والے لقاء میں, تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. تو گویا کہ شیخ اگر یہ دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے 9ویں صدی ہجری تک آتے آتے حدیث کی حفاظت, اس کی تدوین, جمع وغیرہ کا جو پورا کام ہے, اور حدیث سے متعلق جتنے گوشے اور اطراف ہو سکتے ہیں وہ سب مطلب الحمدللہ ایک منظم شکل میں وہ سارا کام ہو چکا ہے الحمدللہ. حدیث مصدر ثانی جو اسلام کا ہے وہ پوری طرح محفوظ ہے, معتبر ذرائع سے ہم تک الحمدللہ وہ پہنچا ہے. اور اس کے کسی موضوع سے متعلق کسی طرح کا کوئی اشکال ہے, سند سے متعلق, متن سے متعلق, موضوع سے متعلق, کسی راوی سے متعلق کوئی گوشہ چھوڑا نہیں اس پر گفتگو. تو جو شخص کو کچھ پتا نہیں علوم حدیث سے متعلق محدثین نے کیا کیا, وہی جاہلانہ انداز میں گفتگو کر سکتا. جو شخص جائے گا تو حیران دنگ رہ جائے. جیسے میں نے بتایا تھا غلام جیلانی برق نے جو کتاب بہت ہی استہزائیہ انداز میں لکھی تھی 2 اسلام کے نام سے, وہ پڑھیے آپ. اس کے بعد پھر اس نے جو کتاب لکھی بعد میں مقام حدیث کے نام سے, دونوں پڑھ لیجیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جاہل رہنے کے بعد جس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں, پتہ چل جانے کے بعد پھر اس کے بعد کس طرح سے رجحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر بدلوں سے نوازے. شیخ لگ بھگ ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر کے 9ویں صدی ہجری تک کس طرح سے تدوین و جمع حدیث کا کام ماشاءاللہ ہوا, اس کی ایک پوری جھلک ہمارے ناظرین, ہمارے احباب کے سامنے انشاءاللہ آ گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ممانعت تھی, جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور وہ حدیث مسلم شریف میں ہے, اس کی کیا وضاحت ہے, اس کا مطلب کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خود اس ممانعت کو کس تناظر میں دیکھ رہے تھے, اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کے بارے میں جو یہ بات ہے کہ وہ تشدد برتتے تھے اس سلسلے میں, تو اس کا مفہوم کیا ہے, اور صحابہ کرام تابعین اعظام نے اس طرح کی ممانعت یا اس طرح کے تشدد کو کس طرح سے لیا, اور پھر اس کے سائے میں کس طرح سے حدیث کی حفاظت ہوئی, تدوین ہوئی, کس طرح سے حدیثوں کو جمع کیا گیا. اس پہ پوری طرح سے فضیلت الشیخ نے الحمدللہ روشنی ڈالی ہے. ہم احباب سے گزارش کریں گے کہ یہ جو لقاء ہے, یہ جو گفتگو ہے, خود میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں, کیسی کیسی معلومات کا خزانہ ہے جو الحمدللہ ہمارے دامنوں میں سمیٹتا چلا جا رہا ہے. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ جو لقاء ہے, یہ جو باتیں ہیں, انشاءاللہ ان کو آپ شیئر بھی کریں اور محفوظ بھی کریں, ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور انشاءاللہ آئندہ ہم ڈاؤن لوڈ کر کے پھر انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی ڈالیں گے, اور اس کا لنک آپ کو انشاءاللہ ہم دیں گے. انہی چند کلمات کے ساتھ پھر ہم آپ کو یہ بتانا بھی چاہتے ہیں, سوالات دعائیں ہیں اور وہ شکر گزاری کے جذبات ہیں جن کا اظہار کیا گیا ماشاءاللہ. اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ یعنی کل کے بعد والے کل, پرسوں انشاءاللہ پھر ہم سیم وقت میں یہاں سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 6:15 بجے اور ہندوستانی ٹائم کے مطابق 9:45 بجے انشاءاللہ شیخ کے ساتھ بیٹھیں گے, اور نقد حدیث سے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی. بہت مفصل اور انشاءاللہ بہت معتبر اور بہت مفید انشاءاللہ گفتگو ہوگی. انہی چند کلمات کے ساتھ اور شیخ کے بے انتہا شکریہ کے ساتھ اس نشست کو ہم اختتام کی منزل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بہتر بدلہ دے. آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کام ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے پیچھے بس ایک مقصد ہے کہ یہ جو علم ہے, یہ جو روشنی ہے, یہ روشنی پھیلے, اور اسلام سے متعلق جو شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں, ہم مسلمان انشاءاللہ اس قابل ہوں کہ بہتر طریقے سے دلائل سے لیس ہو کر ان کا مثبت جواب دے سکیں, اسلام کی خدمت کر سکیں. انہی جذبات کے ساتھ اور ان اعترافات کے ساتھ کہ انسان ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہوں جو گرا بھی گزرتے ہوں, تو ان کے لیے ہم معذرت خواہ بھی ہیں آپ سے, لیکن ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ بہت ایک اچھی کوشش ہے, میری نہیں شیخ کے ہم خاص طور سے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں جس بلندی پہ شیخ کو بٹھایا ہے, اور جو جذبہ ہے شیخ کا, جس طرح سے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت دے, علم میں برکت دے, شیخ کی حفاظت کرے اور ہمیں بار بار استفادے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ انہی کلمات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, اور انشاءاللہ کل کے بعد یعنی پرسوں پھر انشاءاللہ نقد حدیث سے متعلق اس کی پوری تفصیل, اس کے پورے گوشے, تاریخ
اور شکوک و شبہات جو بھی ساری چیزیں متعلق ہو سکتی ہیں انشاءاللہ ان پہ ہم شیخ سے گفتگو کریں گے. وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.